بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، نوجوانان عزیز، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں نکاح کی ترغیب دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو۔ مثنی وثلاث ورباع، دو سے، تین سے، چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل کرنے سے ڈرتے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، تو بس ایک ہی بیوی سے نکاح کر لو، ایک ہی عورت سے نکاح کر لو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بات انصاف کے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کر لو۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، یعنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہو، نان نفقہ دینے کی طاقت ہو تو وہ نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کرنا نگاہ کو جھکاتا ہے، یعنی نکاح کرنے سے نگاہ جو ہے وہ نامحرم عورتوں پر پڑنے سے جھک جاتی ہے۔ اغض للبصر، زیادہ جھکانے والا ہے نگاہوں کو نکاح۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، یعنی بدکاری سے حفاظت کرنے والا ہے نکاح۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، مگر جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھے، یعنی نان نفقہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا انتظام نہیں، مہر نہیں دے سکتا، تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دی تو وہ روزے رکھے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے رکھنا یہ اس کی مردانی خواہشات کو دباتا ہے، یعنی روزے رکھنے سے اس کے اندر جو شہوت ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش روزوں کی وجہ سے رکتی ہے اور دبتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا سب کی سب ساز و سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ بہترین چیز المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو چاہیے کہ وہ اور آدھے دین کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے. تو عزیزان گرامی، شریعت مطہرہ نے جگہ جگہ قرآن و حدیث میں نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کا حکم دیا ہے، اور جلد سے جلد نکاح کا فریضہ انجام دینے کی ترغیب دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نکاح زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور عام ہوں گے تو پھر زناکاری کے دروازے بند ہوں گے. جب نکاح آسان ہوگا تو پھر زناکاری مشکل ہو جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے زناکاری آسان ہو گئی ہے. نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے. لڑکی والے پریشان ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے ان کو پراپرٹی بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کو اپنے ضروری اور لازمی جو چیزیں ہیں، مثلا کار ہے، اسکوٹر ہے، ایسی سب چیزیں بیچ کر نکاح کرنے کی نوبت آج پیدا ہوئی ہے. تو جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، تو نکاح مشکل ہو گیا تو پھر بدکاری کے راستے کھل گئے اور زیادہ ہو گئے اور آسان ہو گئے. وہ نعوذ باللہ چند پیسوں میں زنا ہو جاتا ہے، لیکن نکاح کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت پیش آتی ہے. آج ہم نے ایسا بنا دیا ہے، ورنہ احادیث میں پر اگر غور کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر اب دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلمانوں کو جو طریقہ آپ نے جو دیا ہے اور جو چھوڑا ہے، اس پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ نکاح بالکل آسان ہے. نکاح بالکل آسان ہے. جیسے ایک آدمی جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو کر آتا ہے تو اس کی تیاری میں اس کے لیے جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھیے کہ اتنی ہی محنت بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل نہیں بتایا بلکہ آسان بتایا. آپ نے خود کئی نکاح فرمائے، بالکل آسان طریقے سے آپ نے فرمائے. اپنی بچیوں کا نکاح کیا تو وہ بھی بالکل آسان طریقے سے. اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ نکاح ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی دشواری والا عمل نہیں تھا، بلکہ بالکل آسانی اور ہلکے پھلکے انداز سے انہوں نے نکاح کا فریضہ انجام دے دیا. عزیزان گرامی، اصل بات یہ ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے عام طور پر وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، عورت سے نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ کتنا اس سے مجھے مال ملے گا، اس کے اکاؤنٹ میں کتنا بینک بیلنس ہے، یہ کتنے زیورات لے کر آئے گی، اور اس کے نام پر کتنے مکانات ہیں، اس کے نام پر کتنے سائٹ ہیں، کتنی جگہیں ہیں، کتنی جائیداد ہے، اور کتنا مال و متاع ہے، اور کتنا جوڑا جہیز لے کر آئے گی، اور اس کے پیچھے مجھے اسکوٹر ملے گی یا کار ملے گی. عزیزان گرامی، یہ دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، مال کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا، اور آپ نے فرمایا کہ ولی حسبہا، اور نکاح کیا جاتا ہے عورت سے اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کو دیکھ کر. اور
اس کے خاندانی عزت کی وجہ سے کہ اس کا خاندان بہت عزت والا ہے، بہت نامدار خاندان ہے، مشہور خاندان ہے، تو اس کے خاندان میں اگر نکاح کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا بھی نام ہوگا اور ہماری بھی عزت بڑھے گی، گویا عزت کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِجَمَالِهَا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، صرف اس کی خوبصورتی میں وہاں پر مطمح نظر ہوتی ہے، وہی مد نظر ہوتی ہے، وہی مقصود ہوتا ہے، بس خوبصورتی ہے تو اس خوبصورتی کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے، جبکہ یہ خوبصورتی کوئی دائمی چیز نہیں بلکہ یہ عارضی چیز ہے کہ جیسے جیسے ایام گزرتے جائیں گے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا جائے گا، یہ خوبصورتی آہستہ آہستہ ڈھلتی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں دائمی نہیں ہیں، مال دائمی نہیں، مال تو ہاتھ کا میل ہے، آج میرے ہاتھ میں ہے کل دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور پرسوں تیسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ مال نے کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ مال چیز ہی ایسی ہے کہ جب تک مال کو خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کہ مال جب ہاتھ سے چلا جائے گا تو اس وقت اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، اس کے رہتے ہوئے کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ حسب نسب اور خاندان اور عزت، یہ عزیزان گرامی، یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دائمی ہو۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو بدنامی کا باعث بن گیا تو پھر پورا خاندان اور سارے افراد اس کی وجہ سے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور خوبصورتی بھی کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلِدِينِهَا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی دینداری کی بنیاد پر، دینداری کو دیکھ کر کہ اس کے اندر اخلاق ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جس کے نکاح میں آئے گی اس کی بھی وہ اطاعت و فرمانبرداری کرے گی، اس کے اندر تقوی و طہارت ہے، اس کو دیکھ کر بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ نے فرمایا کہ اوپر کی جو تین چیزیں ہیں پہلی، ان تین چیزوں کو چھوڑ کر دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یعنی کامیابی اگر کسی میں ہے تو وہ دیندار عورت سے نکاح کرنے میں ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ جو راوی ہیں ان سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ترغیب کے طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے، یعنی کبھی ترغیب دینے کے لیے اور ابھارنے کے لیے اور کسی بات پر آمادہ اور تیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ارے یہ کام کر لو، ارے نادان یہ کام کر لو، جیسے کہتے ہیں اردو میں۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تریبت یداک، ارے کرنا ہو تو یہ کام کرو کہ دیندار عورت سے نکاح کر لو، یعنی اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیندار ہو تو بد شکل ہونا چاہیے، اور دیندار ہو تو حسب نسب والی نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس مال و متاع نہیں ہونی چاہیے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو مقصود جس کو بنایا جائے وہ دینداری ہو۔ اگر دینداری کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ہے، مالداری بھی ہے، حسب نسب بھی ہے تو پھر نور علی نور ہے، لیکن جو چیز دیکھنے کی ہے کہ جس کو دیکھ کر جس کو بنیاد بنا کر نکاح کرنا چاہیے وہ صرف دینداری ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر دوسری چیزوں کو اگر بنیاد بناؤ گے تو پھر اس میں تم نقصان اٹھاؤ گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج امرأة لعزها، کہ جو کوئی بھی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے،
یعنی عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، میں لوگوں کی نظروں میں اور زیادہ معزز بن جاؤں گا، مکرم بن جاؤں گا، میرا نام ہو جائے گا۔ من تزوج امرأة لعزها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا زادہ اللہ ذلا، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ذلت میں اضافہ کریں گے۔ یہ عزت کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کریں گے کہ زادہ اللہ ما زادہ اللہ الا ذلا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بڑھائیں گے مگر اس کی ذلت کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوجہا لحسبہا، کہ جو کوئی بھی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے خاندان کو دیکھ کر، صرف خاندان کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے تو ما زادہ اللہ الا دناءۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہیں بڑھاتے مگر اور زیادہ دناعت کو، اور زیادہ خساست کو، اور زیادہ رسوائی اور ذلت کو، یعنی وہ حسب نسب بڑی ہے یہ دیکھ کر اگر نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عزت نہیں بڑھائیں گے بلکہ اور دناعت میں اضافہ کریں گے۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تزوجہا لمالہا، کہ جو کوئی بھی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی مالداری کی وجہ سے، مال کو بنیاد بنا کر، ما زادہ اللہ الا فقرا، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کے فقر کو، یعنی اس کو اور فقیر بنا دیتے ہیں اور محتاج بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مالدار بننا چاہتا ہے نکاح کر کے، یعنی مالدار عورت سے نکاح کر کے وہ خود بھی مالدار بننا چاہتا ہے تو اس کے مالداری میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے فقر و فاقے میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تزوج امرأة لم يتزوجها، کہ جو کوئی بھی نکاح کیا اور اس نے نکاح نہیں کیا الا مگر لیحسن فرجہا، لیحسن فرجہ، مگر یہ کہ وہ نکاح کی بدولت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے دامن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ لیحسن فرجہ او لیصل رحمہ، یا وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ارادہ ہے اس کا، یعنی نکاح کا مقصد اس کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور فرمایا کہ لیغض بصرہ، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے نگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے اور صلہ رحمی کے لیے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ لہ فیہا و بارک لہا فیہ، اللہ تعالیٰ اس کی عورت میں اس کے لیے برکت رکھتے ہیں اور اس کی عورت میں اس کی وجہ سے برکت نازل فرماتے ہیں۔ بارک اللہ لہ فیہا و بارک لہا فیہ۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ نکاح کامیاب اور بابرکت وہی ہے کہ جس میں بنیاد صرف تقوی اور طہارت کو بنایا جائے، صرف دینداری کو بنایا جائے۔ اگر دینداری کو نکاح کو بنیاد بنا کر اگر نکاح کیا جائے گا تو ضرور وہ نکاح کامیاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون خلقہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی پیغام بھیجے ایسا شخص نکاح کا کہ جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ دینہ ہو، اور اس کے دینداری کو اور اس کی تقوی و طہارت کو تم پسند کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ فزوجوہ، تو اس مرد سے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اندر دینداری اچھی ہے، تو اس سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم اس سے نکاح نہیں کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو پھر فساد عریض، کہ زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اگر نکاح کا پیغام ایسے شخص کی جانب سے آیا کہ جس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند کرتے ہو باوجود اس کے نکاح نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورت میں کہ تکن فی الارض فساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا اور فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔
تو عزیزان گرامی، جو آج کل جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال کتنا ہے، کہ مال کتنا ملے گا، ہمارے اسلاف پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی بھی مال و دولت کو بنیاد بنا کر نکاح نہیں کیا گیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا تو آپ نے وہاں پر بھی مال نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے نکاح کیا تو وہاں پر صرف آپ نے ان کے اخلاق اور ان کی تقوی و طہارت کو دیکھ کر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ان کے پاس خاص مکان تھا، نہ خاص کوئی بڑا کاروبار تھا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال و دولت تھی، کچھ نہیں تھا، صرف تقوی و طہارت کو بنیاد بنا کر آپ نے ان سے نکاح کیا۔ جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ اپنی زرہ جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے وہ بیچنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بتایا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، مہر کا انتظام کرنا ہے، نفقے کا انتظام کرنا ہے، اس لیے میں اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زرہ مت بیچو، نکاح تمہارا ہوگا لیکن وہ اس کی ذمہ داری خرچ کرنے کی عثمان کی ہوگی، یعنی میں تمہارے نکاح کا انتظام کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نکاح تقوی و طہارت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں تو اس نکاح میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی بہت مطیع و فرما بردار اور اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ اور جو نکاح مال کی وجہ سے اور حرص کی بنیاد پر اور دوسری چیزوں کی بنیاد پر کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جہاں پر نکاح کیا جاتا ہے، وہ نکاح بعض اوقات تو وہ قائم نہیں رہتے، بس 1 سال 2 سال کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق پر بات ختم ہوتی ہے یا خلا پر بات ختم ہوتی ہے، اور اگر اولاد اگر ہوتی بھی ہے تو پھر نافرمان ہوتی ہے، اس لیے کہ بنیاد اچھی نہیں ہے۔ اگر بنیاد اگر اچھی ہو کہ جس میں حرص نہ ہو اور جس میں مال و متاع کو، حسب نسب کو اور حسن و جمال کو بنیاد بنا کر نکاح نہ کیا گیا ہو، صرف تقوی و طہارت کو بنیاد بنا کر نکاح کیا گیا ہو، تو وہ نکاح دائمی ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، اور ان سے ہونے والی اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، گھر کے اندر ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، وہ دودھ بیچنے والے لوگ تھے۔ تو بیٹی نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جائے گا تو انہوں نے منع کر رکھا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ تو ماں نے کہا کہ اس رات میں اور رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں عمر کہاں دیکھ رہے ہیں تمہارے دودھ میں پانی ملانے کو، ملاؤ۔ تو بیٹی نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہوں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اس میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر سے یہ آواز سنے اور اس گھر پر ایک نشان لگا کر آپ چلے گئے، اور جب دوسرے دن آپ تختہ خلافت میں آپ تشریف فرما ہوئے تو اپنے غلام اسلم کو بھیجا کہ اس گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو بلا لاؤ۔ جب ماں بیٹی دونوں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو بیٹی ہے اس نے جو بات کہی وہ مجھے بہت دل کو لگی، بہت تقوی و طہارت والی بات ہے۔ اس نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے اگر اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ ماں بھی تیار ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت قائم ہے، گویا 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین کے آپ تنہا بادشاہ ہیں، اور آپ کے بیٹے کا مطلب شہزادہ، اگر آپ چاہتے تو بڑی حسینہ جمیلہ اور بڑی مالدار سے مالدار خاتون سے آپ نکاح کر سکتے تھے اپنے بیٹے کا، لیکن اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح انہوں نے اس لڑکی سے کیا، اور معلوم ہے کہ اس لڑکی سے ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کا نام ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا عمر ثانی کہتی ہے۔ انہوں نے دنیا میں ایسا امن و امان قائم کیا اور ایسی خلافت انہوں نے کی کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ یاد آ گیا۔ یعنی اس دودھ میں پانی ملانے والے کی جو بیٹی ہے، اس بیٹی سے جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، ان کا نکاح جو ہوا ہے اور ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے نانا ہوئے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑنانا ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، جب نکاح کی بنیاد تقوی و طہارت پر ہوتی ہے تو اس کے اثرات بچوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے والد مبارک رحمت اللہ علیہ یہ ایک باغ میں مالی کا کام کرتے تھے، دیکھ بھالی کا کام کرتے تھے۔ باغ کا مالک ایک دن خیال کر کے آیا کہ میرا باغ ہے بہت بڑا، لیکن میں گئے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا، کئی سال گزر گئے ہیں، جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ بہرحال آیا مالک، اور مالک نے آ کر کہا مبارک رحمہ اللہ سے کہ ایک انار توڑ کر اس کا جوس نکال کر لے آؤ، لیکن انار میٹھا ہونا چاہیے۔ وہ گئے اور انار سے جوس نکالا اور پیش کیا، تو پیا تو معلوم ہوا کہ میٹھا نہیں ہے، کھٹا ہے۔ کہا کہ نہیں، دوسرے درخت سے لے آؤ۔ دوسرے درخت سے لے آئے، وہ بھی اتفاق سے کھٹا ہی نکلا۔ تیسرے درخت سے لے آؤ، وہ بھی کھٹا نکلا۔ پوچھا کہ کب سے کام کر رہے ہو ہمارے یہاں؟ بتایا کہ 7 سال ہو گئے آپ کے یہاں کام کرتے ہوئے۔ پوچھا کہ تم کو پتا نہیں کہ کون سے درخت کے انار میٹھے ہوتے ہیں؟ کہا کہ آپ نے مجھے انار کھانے کے لیے ملازمت میں نہیں رکھا ہے، مجھے دیکھ بھالی کرنے کے لیے رکھا ہے، میں اب تک ایک دانہ بھی انار کا میں نے نہیں چکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون سے درخت کا انار کس ذوق کا ہے اور کس انداز کا ہے۔ تو پتہ چل گیا مالک کو کہ واقعی بڑا متقی اور پرہیزگار ہے یہ میرا نوکر۔ تو اسی وقت انہوں نے ارادہ کر لیا اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا، اور فرمائش بھی کی اور نکاح بھی کر دیا۔ خود مالک نے اپنے نوکر سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ تو ان سے جو اولاد ہوئی ہے انہی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا ہے، یعنی وہ حدیث کے بڑے امام تھے۔ جب وہ رقہ شہر میں آئے تو ان کے استقبال کے لیے لوگوں کا مجمع تھا، جن کی تعداد 30,000 بتائی گئی ہے۔ 30,000 لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے، اور جب ان کے استقبال کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو اچانک چھینک آ گئی، تو چھینکنے پر پورا 30,000 کا مجمع ان کے الحمدللہ کہنے پر جو یرحمک اللہ کہا ہے تو ایک شور برپا ہو گیا۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محل میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پریشانی ہوئی کہ کہیں دوسرے بادشاہ نے کہیں دوسرے علاقے والوں نے ہمارے علاقے پر حملہ تو نہیں کر دیا، یہ کہاں کی آواز ہے، کہاں کا شور ہے؟ تو پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اصل میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس شہر میں آئے ہیں۔ ان کے چھینکنے پر جو لوگوں نے ان کے چھینک کا جو جواب دیا ہے الحمدللہ کا، اس کی آواز ہے۔ تو حضرت ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اصل بادشاہت تو ان لوگوں کی ہے، کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم بڑے بادشاہ ہو، تم بادشاہ نہیں ہو، حقیقت میں یہ لوگ بادشاہ ہیں،
کہ جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جب تقوی و طہارت کو بنیاد بنا کر جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح دائمی ہوتا ہے. میاں بیوی میں پیار اور محبت اور الفت بھی ہوتی ہے، اور ان سے ہونے والی اولاد بھی اللہ کی اطاعت و گزار بھی ہوتی ہے، اور والدین کی مطیع و فرما بردار بھی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ایک اور واقعہ یاد آیا، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک صاحب سمندر میں ایک دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے. راستے میں سمندر میں ایک سیب ان کو تیرتا ہوا نظر آیا. بھوکے پیاسے بھی تھے، اور اٹھایا اور انہوں نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا. پھر خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب تو شاید کسی باغ کا ہوگا، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھا لیا. چنانچہ وہ پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر جس طرف سے وہ سیب تیرتا ہوا آیا تھا اسی طرف الٹے قدم چلے. تو تھوڑے سے فاصلے پر اس پانی اور دریا کے اوپر چند شاخیں سیب کی جھکی ہوئی تھی. تو اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو اسی باغ کا یہ سیب ہے. چنانچہ اندر داخل ہو گئے اور اس کے مالک سے مل کر کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے. میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ کی گرفت سے میں آزاد ہو جاؤں. آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو اللہ کے پاس جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا. لیکن صرف وہ ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے دیکھا باغ کے مالک نے واقعی یہ نوجوان تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، بڑا متقی پرہیزگار معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے شرط لگائی کہ ایسی آسانی سے معافی آپ کو نہیں مل پائے گی، آپ کو ہمارے اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. کتنے سال؟ 10 سال تک. تو انہوں نے اس کو بھی منظور کر لیا، ایک سیب کی معافی چاہنے کے لیے اور اس کی تلافی کے لیے، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. چنانچہ جب 10 سال پورے ہوئے پھر حاضر ہوئے کہ 10 سال پورے ہو چکے ہیں اور آپ کی جو لگائی ہوئی شرط ہے اب تو پوری ہو گئی. نہیں ایک اور شرط بھی ہے، وہ بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کو معافی نہیں ہوگی. کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے، زبان سے وہ گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی اور معذور ہے، اور آنکھوں سے اندھی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سنائی نہیں دیتا. اس سے نکاح کرنا پڑے گا. جب تک تم اس سے نکاح نہیں کرو گے ہم تم کو معاف نہیں کریں گے. وہ تو تھے اللہ والے اور ان کا نام بھی تھا صالح. تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے. چنانچہ نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد جب حجلہ عروسی میں جب ان کو بھیجا گیا اور جب وہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جاتے ہی سلام کیا تو سلام کا جواب بھی دے رہی ہے. پریشان ہو کر باہر آ گئے کہ یہ کسی دوسری خاتون کی یہاں شاید میں آ گیا ہوں، اس لیے کہ جو مجھے اوصاف بتائے گئے تھے ان میں سے تو ایک وصف بھی نہیں ہے. ہاتھ بھی موجود ہیں، پیر بھی صحیح سالم ہے، چہرہ بھی بہت حسین و جمیل و خوبصورت ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی اچھے ہیں، سنائی بھی دے رہا ہے اور بات بھی کر رہی ہے، میرے سلام کا جواب بھی دیا ہے. تو پھر باہر سے ان کو بتایا گیا کہ نہیں یہی آپ کی خاتون اور آپ کی بیوی ہیں. تو پھر آپ نے تو بتایا تھا کہ اس کے وہ اوصاف ہے. کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میری بچی جب سے بالغ ہوئی ہے، بڑی ہوئی، جب سے اس کو شعور آیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، اس اعتبار سے وہ اندھی ہے. کوئی نامحرم آواز اس کے کان میں نہیں پڑی ہے، اس اعتبار سے وہ بہری ہے، اور کبھی اس نے اپنی زبان سے جھوٹی بات نہیں کہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ گونگی ہے، اور اس کے ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے، اس کے پیر کبھی گناہ کی طرف نہیں گئے. تو اس اعتبار سے وہ میں نے کہا تھا کہ وہ معذور ہے، ورنہ تو وہ صحیح سالم ہے. تو عزیزان گرامی، اب اس صالح نوجوان اور اس خاتون سے کہ جس کا نام ام الخیر بتایا گیا ہے، اس ام الخیر سے اور اس صالح سے جو اولاد ہوئی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس بچے کا نام اور اس بچے کو آج
کہ سارے پیروں کا سردار کہا جاتا ہے، جس کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ماں باپ کے اندر جب تقوی ہوگا، طہارت ہوگی، جب نکاح کی بنیاد تقوی پر ہوگی اور دینداری پر ہوگی، تو پھر اولاد ایسی پیدا ہوگی۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو پھر کامیابی یہی ہے کہ نکاح کے بعد اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری جائے، میاں بیوی الفت کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو، ایک دوسرے کے غمخوار بن کر زندگی گزارے، ان سے اولاد ہو تو نیک اور مطیع اور فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت گزار بھی ہو اور ماں باپ کی اطاعت گزار بھی ہو، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ اس لیے بنیاد جو بنانا ہے نکاح کے لیے، صرف دینداری کو، باقی سب چیزوں کو چھوڑیے، دینداری کو بنیاد بنا کر اگر نکاح کریں گے تو آج بھی ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا ہوگا۔ لڑائی جھگڑے، دن رات فسادات اور فتنے اور بے سکونی، بے اطمینانی، بے برکتی ختم ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔